بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ زمانہ قدیم میں شہر بصرہ کا ایک عادل، نیک مزاج اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ دنیا کی سبھی نعمتیں اس کو حاصل تھی، دولت، سرور، عزت، حکومت، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ اکثر دل شکستہ اور مایوس رہا کرتا۔ اس نے بڑی تدبیریں کی لیکن کچھ بھی مفید نہ نکلا۔ آخر درویشوں اور فقراء سے رجوع کیا، ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر اس کی التجا قبول ہو گئی اور ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے اس کا نام زین الحسن رکھا۔ شہزادہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو قابل اساتذوں کے سپرد کر دیا گیا، جو دن رات محنت اور مشقت سے اس کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ 15-16 سال کی عمر میں زین الحسن تعلیم حاصل کر کے امور سلطنت میں بادشاہ کی معاونت کرنے لگا۔ اس طرح سال 2 سال میں حکومت کے سب امور سے واقف ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی طویل عمر پوری کر کے وفات پائی اور عنان حکومت زین الحسن کے ہاتھ آئی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود شہزادہ عیش میں مشغول ہو گیا۔ ملکی نظام بگڑنے لگا اور بہت سے حاکم خودسر ہو گئے۔ رعایا نااہل حاکموں کے ہاتھوں نالا رہنے لگی، خزانہ خالی ہو گیا۔ اسی زمانے میں شہزادے نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو سلطنت تباہ و برباد ہو رہی ہے، تمام کاروبار بیکار اور خوشامد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہوش میں آؤ اور اپنے کام کو سنبھالو، اور جب نظام ضبط درست ہو جائے پھر قاہرہ دارالحکومت میں جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ صبح شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور عہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کروں گا۔ باپ کے زمانے کے تجربہ کار افسروں کو ذمہ دار عہدوں پر مقرر کیا، نااہل، بے ایمان اور خوشامدی افسروں کو نکال دیا گیا۔ قابل افسران فوج میں واپس بلائے، اخراجات کو اعتدال پر لایا۔ سال بھر میں ہی حالت بدلنے لگی۔ جب خزانے میں کافی روپیہ جمع ہو گیا تو وزیر اعظم سپہ سالار اور افراد سے مشورہ کر کے نئی سپاہی بھرتی کی اور ان تمام حاکموں کی سرکوبی کا حکم جاری کیا جو خود مختاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ دوسرے سال ملک میں امن قائم ہو گیا، سب اضلاع قبضے میں آ گئے اور زین الحسن کو چین کا سانس لینا میسر ہوا۔ انہی دنوں اس نے پھر خواب میں اس بزرگ کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے فرائض بہت اچھی طرح پورے کیے، اب قاہرہ جاؤ، وہاں تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی رفع ہو جائیں گی۔ ماں نے مشورہ دیا کہ زین الحسن اپنی حکومت کو سنبھالو، یہی کافی ہے، لیکن زین الحسن نہ مانا اور کچھ ملازم ساتھ لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچنے پر ایک مناسب جگہ ٹھہرا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ پھر خواب میں بزرگ نظر آئے اور کہا اسی پریشانی میں کامیابی حاصل کرو گے، اب پھر بصرہ جاؤ، وہاں تم کو نایاب خزانہ ملے گا۔ جب زین الحسن بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا، اگر کام بصرہ میں ہی ہونا تھا تو یہاں بلانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال مجبوری تھی، بصرہ واپس آ گیا اور ماں سے کل حالات بیان کیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، خواہ مخواہ کیوں سفر کرتے ہو، عدل و انصاف سے حکومت کرو، اللہ اس میں برکت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اسی رات پھر اس نے خواب میں اس بزرگ کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تمہاری کامیابی کا وقت آ گیا ہے، اپنے باپ کی خلوت گاہ کی زمین کھودو، موجودہ خزانہ مل جائے گا۔ صبح اٹھ کر زین الحسن نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگی تم اس خیال کو چھوڑو نہ معلوم کون تمہیں بہکاتا ہے۔ لیکن زین الحسن کہنے لگا کہ اماں اس میں کوئی زیادہ محنت اور دقت بھی نہیں، تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اتنے خود ہی زمین کھودنی شروع کی۔ دور دور تک کھودنے کے باوجود جب کچھ آثار ظاہر نہ ہوئے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے روزانہ تخیل کا نتیجہ تو نہیں۔ قریب تھا کہ وہ کام بند کر دے، پھر خیال آیا تھوڑی کھدائی اور کر کے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ مستقل مزاجی سے پھر کوشش میں مصروف ہو گیا۔ جب 2 گز کے قریب زمین کھودی تو ایک لمبا پتھر نظر آیا۔ زین الحسن نے نئے ولولے سے کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے آثار نظر آنے لگے، کچھ اور مٹی ہٹی تو ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کو کھولا تو ایک تہخانہ نظر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر دکھایا تو بھی حیران ہوئی۔ دونوں شعلے لے کر اندر گئے تو بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے نظر آئے۔ جب ان کو کھول کر دیکھا وہ تمام کے تمام اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زین الحسن اور اس کی والدہ لاتعداد دولت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب کل مٹکوں کو گنا تو ایک کم 20 تھے اور ان کے اندر مجموعی دولت ساری سلطنت کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ پھر وہ اس تہخانے کے کمرے سے باہر نکلے تو برآمدے میں ایک خم نظر آیا۔ جب اس کو کھولا تو اس میں ایک سونے کی کنجی ملی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جو اس سے کھولی جائے۔ دونوں پھر اندر آئے اور کمرے کی ایک ایک دیوار کا جائزہ لیا۔ آخر ایک دیوار میں دروازے کا نشان دیکھ کر اسے کنجی کی مدد سے کھولا تو ایک وسیع میدان میں داخل ہوئے۔
وہاں ایک بہت بڑا تخت تھا جس میں 9 پائے نصب تھے۔ یہ پائے خالص سونے کے تھے اور ہر پائے پر ایک الماس کی تصویر قائم تھی، اور تمام میدان ان الماسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ صرف ایک پایا خالی تھا۔ ماں اور بیٹا ایسا لاجواب تخت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو خالی پائے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: 8 الماس کی تصویریں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آخری تصویر بھی اگر تم حاصل کرنا چاہو تو قاہرہ جا کر میرے غلام مبارک کو تلاش کرو، وہ وہاں کا مشہور تاجر ہے، اور اس سے کہو کہ میں 9ویں تصویر لینے آیا ہوں۔ زین الحسن وہاں سے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے واپس آیا اور ماں سے اجازت لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا، اور قاہرہ پہنچ کر اس نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ مبارک سوداگر کون ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک مشہور آدمی ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ پتہ لگا کر زین الحسن اس کے مکان پر پہنچا اور اطلاع کروائی کہ ایک شخص ملنے آیا ہے۔ مبارک نے اس کو اندر بلایا اور پوچھا کہ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ زین الحسن اپنے والد کا نام بتایا اور کہا کہ میں ان کا لڑکا ہوں اور ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ مبارک نے کہا میں جب بصرہ میں آیا تھا لیکن اس وقت تو شاہ بصرہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور بظاہر کوئی امید بھی نظر نہ آتی تھی۔ زین الحسن نے کہا اگر آپ کو میری شخصیت پر شک ہے تو میں آپ کے اطمینان کے لیے بتا سکتا ہوں کہ میں 9 پاؤں کے تخت کو دیکھ آیا ہوں اور 8 تصویریں بھی وہاں موجود ہیں۔ میں 9ویں پائے پر ہدایت ہے، قاہرہ میں مبارک سے ملو اور اس سے کہو کہ 9ویں تصویر لینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مبارک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بے شک آپ میرے آقا زاد ہیں اور میں آپ کا غلام۔ چند دن آرام فرمائیے، تھکانے سفر دور ہو جائے گی تو میں آپ کو شاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا، آگے آپ کی قسمت۔ پھر اس نے بہت عزت و احترام سے زین الحسن کو ایک عالی شان مکان میں ٹھہرایا اور ہر قسم کا سامان فراہم کیا۔ جب 2-3 دن میں شہزادہ اچھی طرح آرام کر چکا تو ایک روز مبارک نے قاہرہ کے بڑے بڑے سوداگروں کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ کھانے سے پہلے شہزادے کو صدر مقام پر بٹھایا اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا یہ نوجوان میرے آقا شاہ بصرہ کا نور نظر ہے، ان کا وصال ہو گیا، اب یہی میرے آقا کے جانشین ہیں۔ میں ان کا زر خرید غلام ہوں اور آپ بطور وراثت شہزادے کا غلام ہوں۔ اب سب حضرات کو اس لیے تکلیف دی تاکہ اپنے آقا ذات سے تعارف کرا دوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد زین الحسن کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں اس کام کو پورا کرنے کے بعد جو مبارک سے متعلق ہے یہ آزاد ہوں گے اور میں اپنے حق کی ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور یہ تمام اسباب جو میرا ہے میں مبارک کو بخشتا ہوں۔ مبارک نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا، پھر دسترخوان لگایا اور سب نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز مبارک زین الحسن کو لے کر ایک سمت روانہ ہوا۔ کچھ مسافت طے کر کے ملازموں کو چھوڑ دیا، صرف دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں مبارک نے زین الحسن کو سمجھایا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، دل کو مضبوط رکھیے گا اور قطعاً خوفزدہ نہیں ہونا۔ پھر دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ مبارک نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کشتی اور نہایت ہیبت ناک ملاح آئے گا، آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، بلا تکلف میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لیکن ملاح سے گفتگو ہرگز نہ کرنا ورنہ کشتی غرق ہو جائے گی۔ پھر اس نے کچھ پڑھا، اتنے میں سامنے ایک بہت خوبصورت کشتی جو عوض و سندل کی بنی ہوئی تھی ایک عجیب اور خوفناک صورت کا ملاح چلا رہا تھا۔ جب کشتی آئی تو دونوں خاموشی سے اس میں سوار ہو گئے اور کشتی چل دی۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتی نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا، وہ دونوں اتر گئے اور خشکی پر پہنچے اور کشتی غائب ہو گئی۔ زین الحسن نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت جزیرہ ہے، ہر طرف سرسبز و شادابی کی علامت نظر آتی ہے۔ مبارک نے کہا روح زمین پر اتنا خوبصورت کوئی دوسرا جزیرہ نہیں، یہ شاہ جنات کی رہائش گاہ ہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک قلعہ نظر آیا جس کے چاروں طرف پانی سے بھری ہوئی بڑی بڑی خوبصورت خندق تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے تناور درخت تھے جن کے سائے میں ایک قلعہ تھا جو حقیقتاً پریوں کی رہائش گاہ معلوم ہوتی تھی۔ قلعہ کے سامنے خندق پر نہایت خوبصورت جوہرات تھے، عود سندل کی لکڑی کا بنا ہوا پل تھا جس پر جنوں کا پیرا تھا۔ مبارک یہیں ٹھہر گیا اور کہنے لگا اس کے آگے بڑھنا موت کو خود دعوت دینا ہے۔ پھر اس نے 4 تعویذ نکالے، 2 خود رکھے اور 2 شہزادے کو دے کر کہا کہ ان کو پہن لو، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں۔ اب میں شاہ جنات کو بلانے کے لیے قسم پڑھتا ہوں، اس کی آمد سے پہلے کڑک اور گنجر اندھیرا اور زلزلہ محسوس ہوگا، لیکن خوفزدہ نہ ہونا۔ اس کے بعد شاہ جنات آئے گا، اگر مسکراتا ہوا آئے تو سمجھنا مہربان ہے، تم سے مل کر اگر کسی ہیبت ناک شکل میں آئے تو یہ غصے کی علامت ہے۔ اس وقت عرض طلب نہ کرنا بلکہ سلام کے بعد اتنا کہہ دینا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اب میں آپ کی شفقت کی امید لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ خوش ہوں تو عرض کرنا
کہ میں مہربانی کا طلبگار ہوں جو آپ میرے والد پر کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ زین الحسن کو سمجھا کر مبارک نے اسم پڑھنا شروع کیا تو ایک دم زلزلہ آیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ کڑک سے جی ڈھلاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مطلع صاف ہوا اور ایک نہایت خوبصورت جوان مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ زین الحسن نے نہایت ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ جنات نے مسکرا کر زین الحسن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عزیز لڑکے، جس طرح مجھے تمہارے والد سے محبت تھی اسی طرح میں تم کو بھی چاہتا ہوں، بلکہ دوست کا لڑکا ہونے کی حیثیت سے تم میرے بھی بچے ہو۔ تمہارے والد جب بھی میرے پاس آتے وہ جو تحفہ لایا کرتے میں ان کو اس کے بدلے تصویر دیا کرتا۔ 8 تصویریں وہ لے چکے تھے کہ حکم قضا آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے عہد کر لیا کہ نویں الماس کی تصویر جو سب سے قیمتی ہے وہ تمہیں دوں گا۔ چنانچہ میں بزرگ بن کر تمہاری کوتاہی پر تمہیں متنبہ کیا اور تمہارے استقلال اور ہمت کا امتحان لینے کے لیے قاہرہ بلایا اور پھر بصرہ واپس آ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تم مستقل مزاج ہو۔ اس کے بعد میں نے تمہیں خزانے کا پتہ دیا اور نامے پائے پر وہ عبارت بھی لکھ دی جسے دیکھ کر تم میرے پاس آئے، اور میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور تمہیں وہ تصویر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نہایت خوبصورت بے عیب 15 سالہ کی دوشیزہ میرے لیے لاؤ، لیکن اس کا باطن بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے جتنا کہ ظاہر ہو، اور جب تم میرے لیے کوئی دوشیزہ منتخب کر چکو تو پھر اس کے متعلق کوئی دوسرا ارادہ نہ کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زین الحسن نے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ تکمیل ارشاد کروں گا، لیکن یہ فرمائیے کہ اس کے باطن کو میں کیسے دریافت کروں گا؟ شاہ جنات نے ایک آئینہ دیا اور کہا، جب اس کی صورت اس میں دیکھو گے تو کل اندرونی حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ جس وقت یہ دریا کے کنارے آئے تو وہی کشتی آئی اور دونوں کو دوسری طرف اتار کر غائب ہو گئی۔ مبارک اور زین الحسن اپنے مکان پر واپس آئے اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ بہت سی لڑکیاں دیکھی جو اپنے حسن و جمال کی نظر رکھتی تھی، لیکن جب شیشے میں دیکھا تو کسی کا دامن پاک نظر نہ آیا۔ مجبور ہو کر دونوں حسینہ کی تلاش میں شہر شہر پھرتے ہوئے بغداد جا پہنچے اور ایک عالیشان مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا۔ غربا اور یتیموں کی خبر گیری، فقیروں اور درویشوں کی تواضع کرتے ہوئے مہینوں گزر گئے۔ آخر تمام بغداد میں زین الحسن کی سخاوت اور ریاضت کا شہرہ ہو گیا۔ بڑے نامی گرامی عمراء اور رؤساء سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران اس نے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو بہت نازک، لیکن جب آئینے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ کسی کا دامن صاف اور شفاف نہیں۔ زین الحسن مایوس ہو کر واپس چلا تھا تو اتفاقاً اسی زمانے میں اس نے وزیر اعظم بغداد کی لڑکی کی تعریف سنی اور بڑی مشکلات جھیل کر اس کو دیکھا۔ واقعی وہ اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر زین الحسن دل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد آئینہ سیرت نماز سے امتحان کیا تو معلوم ہوا اس کی سیرت بھی اتنی پاک ہے جتنی ایک معصوم بچے کی۔ چنانچہ زین الحسن نے شادی کا پیغام بھیجا جو منظور ہو گیا اور چند ہی روز بعد نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد مبارک نے کہا کہ بس اب یہاں سے چلیے اور اس کو شاہ جنات کی خدمت میں پیش کر دیجئے تاکہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ زین الحسن نے کہا، مبارک، اس پر تو میں جان دینے لگا ہوں، کس طرح اس کو شاہ جنات کے حوالے کر دوں؟ ایسی پارسا، نیک اور حسین بیوی مجھے کہاں سے ملے گی؟ مبارک نے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں۔ کیا شاہ جنات نے تمہیں نہ کہا تھا کہ جو لڑکی میرے لیے منتخب کرو اس میں کوئی خیانت نہ کرنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے؟ آپ اپنی جان سے بیزار ہیں جو اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے شہزادہ راہ راست پر آیا، پھر سب قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مبارک نے ایسا انتظام کیا کہ راستہ بھر زین الحسن کو دلہن کے پاس جانے نہ دیا اور وزیر زادی کو بھی مختلف بہانوں سے مطمئن کرتا رہا۔ آخر یہ لوگ قاہرہ آئے اور نئی دلہن کو لے جا کر شاہ جنات کے سامنے پیش کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بے شک یہ لڑکی میرے حسب منشا ہے، اب تم بصرہ واپس چلے جاؤ، نامی تصویر تمہیں وہیں مل جائے گی۔ زین الحسن اور مبارک واپس آئے۔ مبارک کو قاہرہ میں چھوڑ کر زین الحسن بصرہ روانہ ہو گیا، لیکن راستے بھر وزیر زادی کا تصور آتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، ایک الماس کی تصویر کے بدلے تو نے اتنی حسین اور پاک لڑکی جو کہ تیری بیوی بن چکی تھی کھو دی۔ بہرحال جوں تو کر کے اپنے ملک پہنچا اور والدہ سے مل کر کل واقعات سنائے، لیکن زین الحسن کو دلہن کی جدائی کا اتنا صدمہ ہوا کہ تصویر حاصل کرنے کی کوئی خوشی باقی نہ رہی۔ چنانچہ وہ کئی روز تک تہخانے میں بھی نہ گیا۔ ایک روز شب کو اس نے شاہ جنات کو خواب میں دیکھا۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ صبح کو تہخانے میں جا کر تصویر کو ضرور دیکھو، تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ دوسرے روز بیدار ہو کر شہزادہ والدہ کے ساتھ بادل ناخوستہ تہخانے میں گیا۔ جب وہ تخت کے پاس پہنچا کہ وہاں تصویر موجود نہیں بلکہ اس کی دلہن بیٹھی ہے، شہزادے نے بے اختیار دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور دیر تک اسے سینے سے لگاتا رہا۔ اس کو خطرہ تھا کہ یہ کہیں پھر سے جدا نہ ہو جائے۔
ابھی شہزادہ وزیر زادی سے معذرت بھی نہ کر پایا، کسی تہخانے میں زلزلہ آیا، پھر زمین شک ہوئی اور شاہ جنات مسکراتے ہوئے آیا۔ پہلے شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا، اس کے بعد کہنے لگا، مجھے معلوم تھا تم اپنی دلہن پر عاشق ہو گئے ہو، لیکن اس سلسلے میں نے خود ہی غلط فہمی میں مبتلا کیا تاکہ مزید امتحان کر لوں، پھر تم کسی وقت غیر مستقل مزاجی کا شکار تو نہ ہو جاؤ گے۔ اس پاک دامن لڑکی کی تلاش میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی دلہن ملے جو ہمہ صفت ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا اور اپنے مرحوم دوست کی حق دوستی میں عہدہ برآ ہو گیا۔ تمہاری دلہن تمہیں مبارک ہو، مجھے امید ہے کہ تم اس پارسا لڑکی کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارو گے۔ اس کے بعد نامی الماس کی تصویر زین الحسن کو دے کر کہا کہ یہ لو، میں اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کرتا ہوں، اب میں جاتا ہوں، خدا تمہیں برکت دے، اگر کسی وقت میری مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ضرور آؤں گا، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا۔ اس کے بعد شاہ جنات غائب ہو گیا۔ زین الحسن اپنی نیک اور پارسا دلہن کو لے کر باہر آیا اور اسی وقت جشن منانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر زادی ملکہ بصر کے لقب سے مشہور ہوئی اور سب امن و سکون سے رہنے لگے۔